صل على سيدنا ومولانا محمد۔ کیا ضرورت ہے کسی بھی مذہب کے بڑے آدمی کے خلاف کہنے کی؟ ہم کو اجازت نہیں ہے، اور کوئی ہمارے بڑے کو کچھ کہتا ہے ہم اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ انہیں ایک بیوارسی پیدا ہوئی ہے، اب کیا نام ہے اس کا؟ کیا نام؟ کیا ہے؟ اسے بگاڑنے کی ضرورت نہیں اس کی صورت کو۔ کچھ لوگ ہیں نا کیا بھی بدتمیزی گستاخی کرتے ہیں تو کارٹون بنا کر کیا کی کرتے نہیں، اسے کارٹون انہیں حیات و صور کی صورت کی ہوتے ہیں۔ سمجھ میں یہ بات ہے؟ اصل میں کیا ہے معلوم، کچھ لوگ دنیا میں ہائی لائٹ ہونا چاہتے ہیں، میں پہلے بھی بولیا یہ بات، کچھ لوگ دنیا میں مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ واٹس ایپ کا زمانہ ہے نا، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ٹیلی ویژن کا زمانہ ہے، نیوز چینلز کا زمانہ ہے، کچھ لوگ دنیا میں ہائی لائٹ ہونا چاہتے ہیں، مشہور ہونا چاہتے ہیں، اور اس وقت کروڑوں روپے ڈالیں گے، آپ نہیں بول رہا ہوں، کروڑوں روپے ڈالیں گے، کوئی اتنا مشہور نہیں ہوگا، 2-3 جملے اسلام کے خلاف کتوں سے بھی بدتر بھوکیں گے، ساری دنیا میں مشہور ہو جائے گا۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں اسلام کے خلاف بول کر مقدر میں ہدایت کو بھی ختم کیوں کرتے ہو؟ ہائی لائٹ ہونا چاہے تو اور بھی ہے نا، خود کا پاکانہ پلیٹ میں لے کر کہتے بھی کیا کہتے ہیں ساس بہو کیا کی ڈالتے نا، وہ ڈال کر کھا لے کو بیٹھ جاؤ، اس کا بھی چرچا ہو جائے گا۔ باوا کو بستر میں بلا لو، اس کا بھی چرچا ہو جائے گا۔ اماں کو بستر میں بلا لو، اس کا بھی چرچا ہو جائے گا۔ خود کی بیٹی کو اپنے بستر میں بلا لو، اس کا بھی چرچا ہو جائے گا۔ اور ایسی گستاخیاں کرنے والے یہ کام کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے، جو جتنا حرام میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے یا ہوئی ہوتی ہے، وہی لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ جن کا دستر گندا ہو، جن کا بستر گندا ہو، جن کی سوچ گندی ہو، جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے تالا ڈال دیا ہو، وہی لوگ بڑے بڑے لوگوں کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ وہ بھی نبی کے شان میں گستاخیاں، نئی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے۔ سزا بھگتنے والوں نے بھگتا اور آئندہ بھگتے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری پوری ہندوستان میں ایک کمیٹی ہونی چاہیے، اس کمیٹی کا نام تحفظ ناموس رسالت ہونی چاہیے۔ وہ گلی گلی میں کمیٹی نہ ہو، گلی گلی میں کمیٹی نہ ہو، پوری ریاست میں اس کمیٹی ایک ہی کمیٹی ہو۔ کرناٹک ایک شاخ پوری، تمل ناڈ ایک شاخ پوری، کیرل ایک شاخ، یو پی ایک شاخ، بہار ایک شاخ، 20/9 ملک کے اسٹیٹوں میں ان تمام کمیٹیوں کی شاخیں ہوں۔ اللہ، رسول، پیغمبر، قرآن، شریعت کے خلاف میں جو بھی کچھ کہتا ہے تو پوری ریاست والے مل کر، پورے ملک کے ریاست والے مل کر ایک کیس اس پر فٹ کر دیں۔ 20/9 کیسوں کا جواب دیتے دیتے فیصلہ آنے سے پہلے ایسے لوگ جہنم پہنچ جائیں گے۔ آسان طریقہ یہی۔ جی نکو، اب اچھا موقع ہے، نام بھی نکو اس کا۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ تحفظ ناموس رسالت پر نام پر ایک کمیٹی ہو، جس کی ذمہ داری ہمارے بڑے اکابر سنبھالے، اور اس کی ایک ایک شاخ ایک ایک ریاست میں رکھے، اور اس قسم کی گستاخیاں کرنے والوں پر پاورفل کیس، ایسا نہیں کہ یوٹیوب میں تصویر آنے کے لیے، واٹس ایپ میں ایک فوٹو آنے کے لیے اور اسٹیٹس میں ڈالنے کے لیے یہ جا کر رسمی طور پر FIR درج کرتے نا، ایسا درج نہیں ہونا چاہیے۔ پاورفل FIR درج ہو، جس کی پوری ریاست مل کر الحمدللہ ذمہ داری قبول کرے، جو بھی خرچ آئے گا
وہ کوئی ایک ریاست کا ایک مالدار نہیں اٹھائے گا، اس پورے خرچ میں آٹو چلانے والے اور راستے میں پھلی اور بھٹا بیچنے والے کا بھی حصہ رہے گا، کیونکہ جس کا حصہ تحفظ ناموس رسالت میں لگ جاتا ہے اس کی سفارش کی گزارش نہیں، خود آقا بلا کر سفارش کریں گے، آقا بلا کر سفارش کریں گے۔ کرتے ہیں ایسے دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میں اس قسم کی سازشیں، بہت گہری باتیں آ گئی۔ دیکھیے دو ہی جو آج کے زمانے میں چل رہا ہے نا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، کافرین رسولوں سے کہتے ہیں، کسی مذہب کا نام نہیں لے رہا ہوں میں، کافر کا معنی کیا؟ جو مانتا نہیں، وہ سمجھ میں آئی؟ یہ لفظ کسی پر بھی لگ سکتا ہے۔ کافرین رسولوں سے کہتے تھے یا کہتے ہیں لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم ضرور بھی ضرور تم کو ہماری زمین سے نکال کر رہیں گے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا نہیں تو سمجھوتا کر لو ہمارے دھرم میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کی خدمت میں کیا کہتا ہے؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر وحی کو نازل کر دیا، آپ ان لوگوں کے اعلان پر پریشان نہ ہو جائیں، تم ہمارے احکامات پر عمل کرتے رہو، ہم ان کے مقابلے میں تم کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ڈائریکٹ ان سے ہم مقابلہ کریں گے۔ موسیٰ کو پلٹا کر فرعون کی طرف نہیں کھڑا کیا، نمرود کو مقابلے میں ابراہیم کو کھڑا کر کے مقابلہ نہیں کیا، موسیٰ تم چلے جاؤ، بھیجا، ڈائریکٹ مقابلہ کیا، پار کر تم چلے جاؤ، ایسا سامنے دیکھ کر چلو کہ پیچھے پلٹ کر تک نہیں دیکھنا۔ ہمارے پاس یہ تمام تسلیاں موجود ہیں، ہمیں کیا ڈراتے ہو؟ این آر سی سے ایس آئی آر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کیا اگر ووٹر لسٹ میں نہیں آیا تو کیا ہم ہندوستان سے باہر چلے جائیں؟ نہیں، یہ زمین ہماری تھی، ہماری ہے، ہماری رہے گی۔ تاریخی کتابوں سے اگر ثابت کرنے کے لیے آ گئے تمہارے پاس کیا ریکارڈ ہے اس زمین کا تمہارا ہونے، لے کر آ جاؤ، ورنہ ہم ریکارڈ لے کر آ جائیں گے۔ ایسی آندیاں ہر ملک میں ہر دور میں چلی ہیں، ہمارے قرآن کے اندر اس قسم کی تسلیوں کے آیات بے شمار ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر مصیبت کے بعد راحت ہے۔ خالی یہاں آیت ختم نہیں ہوئی، ہم جیسے بھولے لوگوں کو مزید تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ سیم آیت کو ایک اور تاکید کے ساتھ نازل کر دیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مصیبت کے بعد راحت ہے۔ تو فکر کیوں کرتا ہے؟ تو میرا ہو جا، دشمنوں کا میں مقابلہ کروں گا۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے مسلمانوں، اتنی تسلیاں، اتنے وعدے، پھر مزید ان حالات کے سامنے ہم کیا بدلیں؟ ہم کیا بدلے؟ تسلیاں ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ ایسے ہی مدد کرنے کا وعدہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ ایسے ہی مدد کرنے کا وعدہ نہیں کر رہے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ قرآن خدا را اٹھا کر پڑھو، عقل ٹھکانے لگیں گی، قرآن اٹھا کر پڑھو، سمجھ میں آئے گی۔ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر یہ عہد پیش کر دیا ہے، اوفو بعہدی، میرا وعدہ تم پورا کرو، تمہارا وعدہ میں پورا کروں۔